بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام انس صدیقی ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اپنے اس ولاگ میں رجب بٹ کے حوالے سے۔ آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا ابھی کہ شاید رجب بٹ کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، وہ حل ہو گیا ہے، اس پر جو لگی جو دفعات تھی وہ ختم کر دی گئی ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ پاکستان واپس آ رہا ہے۔ آپ نے مختلف خبریں سنی ہوں گی، تو آج انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ آخر حقیقت کیا ہے، کیا کیا معاملات ہوئے ہیں۔ آپ کو دکھایا کچھ جا رہا ہے اور پیچھے کچھ ہو رہا ہے۔ آخر پیچھے کیا ہو رہا ہے، ان کے معاملات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں رجب بٹ کی۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہوگی کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور نیچے کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے تو اس پر بات کریں گے کہ کچھ دنوں پہلے ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا اور ابھی بھی شاید وہ پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ رجب بٹ کے اوپر جو دفعات لگی 295C کے حوالے سے لگی ہے اور اس کی سزا موت ہے، تو یہ ان مولیوں نے کیا کر دیا ہے، اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، پتہ نہیں اس کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، اور مختلف معاشرت سے یوٹیوب چینلز کے ہمارے جو کچھ دوست ہیں انہوں نے پتہ نہیں عجیب ہی اپنی سائنس بھی کھیلی ہوئی ہے اس میں۔ یہ کیونکہ معاملہ بہت حساس ہے، یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ۔ اس مسئلے پر بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، سنجیدہ بولنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم ایز اے مسلم ہمیں کیا بات کرنی چاہیے اس حوالے سے، کیا نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو رجب بٹ کے اوپر جو دفعہ لگی ہے وہ 295C نہیں ہے، 295A ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ نے ایک پروپیگنڈا سنا ہے نا رجب بٹ کے حوالے سے کہ اس کو جی سزا موت ہو جائے گی، خام خام غریب مارا جائے گا، یہ ہوگا، تو حقیقت یہ ہے کہ 295A ہے اور 295A کی جو سزا ہے اگر ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی اگر مقدمہ چل پڑا ہے، FIR کر دی ہے اور وہ ثابت بھی نہ ہو اور اسے سزا مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اگر اس کے اوپر 295A ثابت ہو جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ مذہبی جذبات مجروح کرنا، ٹھیک ہے، اس حوالے سے یہ دفعہ اگر اس پر یہ جرم اس پر ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہوگی سزا وہ چند سالوں کی ہوتی ہے سزا، ٹھیک ہے، سزا موت نہیں ہوتی۔ ایک بات کلیئر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مسئلے کو بہت ہی آسانی سے لوگ پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بندے سے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر آپ لوگ بس اس کے اوپر بندوقیں تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ایز اے مسلم ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ معاملہ کتنا حساس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر اگر کسی کی کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو پھر اس کی معافی پر بھی ٹائم لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کسی کو بندہ کو گالی دے تو بس اس کے بعد معافی مانگ دے تو بس معاملہ ختم، ٹھیک ہے۔ کسی بندے کو بندہ چپیڑ مار دے اس کے بعد معافی مانگ لے تو پھر معاملہ ختم۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ ہے 295C یعنی کہ ناموس رسالت کا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو یہ جو دفعہ ہے 295C، یہ کسی نے بھی رجب بٹ کے اوپر نہیں لگائی۔ کسی بندے نے رجب بٹ کے حوالے سے یہ نہیں کہا کہ وہ گستاخ ہے، اس نے گستاخی کی 295C لگاؤ، نہیں۔ یہ مسئلہ رجب بٹ نے خود اپنے اوپر مسلط کیا ہے، ٹھیک ہے۔ رجب بٹ نے خود یہ کہا تھا کہ میرے اوپر 295A بھی ہے اور 295C بھی لگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں اور اس کا جو انداز تھا بولنے کا وہ بڑا ایک عجیب سا تھا، بڑا فخری انداز تھا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 295A کے حوالے سے کہ واقعی اس کے انداز سے ہم مسلمانوں کے جو جذبات ہیں وہ واقعی مجروح ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس حوالے سے دیکھا جائے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس نے جو ایک اور حوالہ دیا تھا اپنے استاد کا، اس نے کہا تھا کہ سدھو موسے والے کے اوپر بھی جو میرے استاد ہیں اس پر بھی 295 لگی تھی، ٹھیک ہے، اور میرے اوپر بھی لگی ہے اور میں نے اپنے برانڈ کا نام اس وجہ سے 295 رکھا۔ 295 سدھو موسے والے پر کیوں لگی تھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سدھو موسے والے کا ایک گانا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا مجھے اب یاد نہیں ہے وہ کیا گانا تھا، اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو وہ آپ کو مل جائے گا۔ اچھا، اس گانے میں اس نے کچھ جملے کہے تھے جو ہمارے ان کے مذہب اسلام کے حوالے سے نامناسب تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے اس گانے میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، نام لے کر۔ تو اس کے بعد معاملہ کافی ادھر بھی خراب ہو گیا، تو مسلمانوں نے کچھ احتجاج وغیرہ کیا ہوگا، تو اس کے اوپر دفعات وغیرہ کوئی کیس وغیرہ چل پڑا۔ تو اس کے بعد سدھو موسے والے کے والد اس نے معافی مانگی، ٹھیک ہے، معافی مانگی اور پھر اس ایک جملے کو اس گانے سے کاٹا گیا اور پھر اس گانے کو ریلیز کر دیا گیا، اور شاید اسی وجہ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے سدھو موسے والے پر 295 کا مقدمہ ہوا تھا۔ اب کیونکہ رجب بٹ نے
اپنے حوالے سے یہ کہا 295A لگی، اور وہ کیوں لگی وہ بھی آپ کو پتہ ہے، کرسچن کمیونٹی کی وجہ سے لگی، ٹھیک ہے، اس نے جو بولا تھا ان کے معاملے پر۔ اس کے بعد وہ معاملہ تھا نماز والا، پھر اس کے بعد وہ ایک ویڈیو آئی تھی مکہ مدینہ شریف والی۔ تو جب یہ سب کچھ انسان دیکھتا ہے، جب یہ سب کچھ دیکھا جائے نا، تو پھر یہ معاملہ بہت ہی زیادہ مشکوک نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ یہ چیزیں نہیں دیکھتے، بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں، ان چیزوں کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بس ایک ہوا چلی ہوئی ہے جی، اس کے رجب بٹ نے جی یہ کہہ دیا تو آپ لوگوں نے بس بندوقیں تان لی، یہ کر دیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے گستاخی کی ہے، ٹھیک ہے، میں جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جو ایک انسان دیکھتا ہے نا، جو تحقیق کرتا ہے، جو سوچتا ہے، جو اس سے بظاہر نظر آتا ہے، میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں، نہ میری کوئی اپنی رائے ہے، نہ میں ایسی کوئی بات کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو آپ کو بھی کلیئر ہو گیا ہوگا کہ معاملہ کس طرح سے مشکوک ہو، ٹھیک ہے۔ ایک تو رجب بٹ نے سدھو موسیٰ کا حوالہ دیا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اپنا حوالہ کیا، پھر باقاعدہ یہ دفعات لگائی، یہ کہا کہ مجھ پر یہ دفعات لگی ہیں، اور اب کیونکہ علامہ عاصم اشفاق رضوی صاحب جو ہیں TLP والے، جب وہ بھی گئے نا، تو انہوں نے بھی کہا کہ مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے، مجھے بھی نہیں پتا کہ اس کے اوپر 295A یا 295C کیوں لگی ہے، کب لگی ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ ہم تو یہ پوچھنے آئے ہیں کہ آپ نے جو اپنے منہ سے اقرار کیا ہے کہ مجھ پر یہ دفعات لگی ہیں، آپ تو پھر اس کے پیچھے کیا چیز ہے، آپ نے کب کیا کہا، اس کے اوپر دفعات لگی تھیں، خارج ہو گئیں، کیس چلا نہیں چلا، تو یہ کیا معاملہ تھا؟ ظاہر ہے کیونکہ یہ ایک اتنا حساس مسئلہ ہے، تو کسی نہ کسی نے تو اٹھ کر اس سے یہ پوچھنا تھا کہ آخر تم اتنے فخر سے یہ کہہ رہے ہو، تو پھر بتاؤ بھائی یہ کیوں ہوا، یہ معاملہ ہوا کیوں تھا۔ پھر اس کے بعد رجب بٹ کے حوالے سے ایک ویڈیو ہے جس میں وہ معافی مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، معافی وہ مانگ رہا ہے، تو پھر کافی لوگ کہنے لگے کہ اب اس نے معافی مانگ لی، اب اس کی جان چھوڑ دو، اب یہ کرو، اب وہ کرو۔ لیکن وہ جو دفعات والا مسئلہ تھا نا، وہ وہیں پر وہی کھڑا، وہ وہیں پر وہی ہے، ٹھیک ہے۔ معافی مانگی گئی، لیکن اس میں یہ کلیئر نہیں کیا گیا کہ وہ جو دفعات لگی تھی وہ کیوں لگی تھی۔ اچھا، اب علماء کرام سے جب اس مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا کہ رجب بٹ نے لا علمی میں یہ کہا اور اس نے معافی مانگ دی اللہ سے، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں فتویٰ دینے والے؟ تو علماء کرام نے بڑا کلیئر ایک بات کہی، مفتی حنیف قریشی صاحب تھے، انہوں نے کہا جی یہ جو مسئلہ ہے اس سے ظاہر ہے حساس مسئلہ ہے، اور اس پر ہمارے جو ہیں دل دکھے ہیں، وہ بالکل حقیقت ہے، دکھنے بھی چاہیے، کیونکہ اس نے جس لہجے میں یہ کہا۔ اچھا، جب معافی مانگی تو ٹھیک ہے، اب اگر شریعت کے حساب سے دیکھا جائے، میں مفتی حنیف قریشی صاحب کو کال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، مفتی حنیف قریشی صاحب نے جو کہا وہ بتا رہا ہوں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، شریعت کے حساب سے تو معافی بالکل اللہ تعالیٰ اور اس کا مسئلہ ہے، اس کا معاملہ ہے، اور بظاہر گستاخی بھی اس نے نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب رجب بٹ کے اوپر جو 295A کا مقدمہ ہے، جو 295A کی جو دفعہ لگی ہے، اس کے اوپر وہ معافی مانگ رہا ہے۔ اگر اس کو معافی قانون کے حساب سے مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، قانونی اعتبار سے اگر اسے اس مسئلے پر معافی مل جاتی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی جو لوگ اس دفعہ میں جیل میں بیٹھے ہیں 295A میں، یعنی کہ سزا کاٹ رہے ہیں، کیا ان کو بھی معافی اگر وہ مانگے تو رجب بٹ کی طرح انہیں بھی معافی مل جائے گی، انہیں بھی رہا کر دیا جائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ اگر ثابت ہو گئی تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ یہ معاملہ ایسا نہ ہو اور کسی بھی بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ اس سارے مسئلے کو جب ہم علماء کرام کے سامنے رکھتے ہیں نا، تو علماء کرام آگے سے پہلے تو وہ ان کے جو تحفظات ہیں، ظاہر ہے 295 کے حوالے سے جو اس نے بات کی ہے، قانون کے حوالے سے پہلے تو ان کے جو تحفظات ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جب کہا جائے کہ جی اس نے معافی مانگ لی اور اس نے حلفاً کہا ہے اور یہ معاملات یہ بات ہوئی ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ اب اس کا حل کیا ہے؟ اب حل بتائیے۔ تو علماء کرام نے جو حل بتایا ہے، پہلے کہ لبیک پاکستان کے ایک سینئر رہنما ہے علامہ خضر اسلام صاحب، جب ان سے ایک صحافی نے پوچھا کہ اب اس کا حل بتائیں، اس نے معافی مانگ لی، اب اس کا حل بتائیں، اس کا حل کیا ہے؟ علامہ صاحب نے آگے سے جواب دیا کہ ان کی جو ایک ویڈیو آئی ہے، وہ قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر جو معافی مانگ رہا ہے، اس کے اوپر یہ بھی یعنی کہ اگر یہ اچھا ہوتا، اس کا یعنی کہ اچھا حل یہ تھا اگر وہ واقعی سچے دل سے معافی مانگ رہا ہے، سچے دل سے توبہ کر رہا ہے، تو وہ کسی 4 دارالعلوم کے مستند علماء کو اکٹھا بٹھائے، ٹھیک ہے، خود ان کے پاس جائے اور ان کے ساتھ سچے دل سے توبہ کرے، حلف اٹھائے۔ ان کے جو سوالات ہوں گے، ظاہر ہے معاملہ جو ایسا ہے، ان سے جب وہ سوال پوچھیں گے تو ان سوالات کا وہ جب جواب دے گا تو یعنی کہ سیدھی سی بات ہے، وہ علماء کرام کو مطمئن کرے گا، علماء کرام رجب بٹ سے مطمئن ہو جائیں گے، تو پھر وہ کیا کریں گے، وہ خود
میڈیا پر آ کر کہیں کہ ہم اس سے مطمئن ہیں، ٹھیک ہے، اس نے غلطی کی نہیں کی، اب اس نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، لہٰذا ہم اس پر کوئی فتویٰ نہیں دے رہے، کوئی کچھ نہیں ہوگا، اس نے کچھ ایسا معاملہ نہیں کیا، یا کیا بھی ہے تو اس نے معافی مانگ لی، تو اب لہٰذا اس مسئلے کو ختم کر لینا چاہیے۔ یہ ہے اس مسئلے کا حل، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اور کل رجب بٹ کی ایک ویڈیو آئی، ٹھیک ہے، اس میں وہ علامہ حافظ صاحب حسین رضوی صاحب کو مخاطب کر کے اپیل کر رہے ہیں کہ میرے معاملے کو دیکھیں، اب دیکھیں جی آگے کیا ہوتا ہے، اب تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے کیا جواب ملتا ہے، اور دیگر علماء کرام اس مسئلے پر، اس معاملے پر کیا کہتے ہیں، اور یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اور انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔